گی جنگ رہے گی. انصاف یہاں پہ ہے ہی نہیں پاکستان میں. ایمان کو بہت زیادہ بے دردگی سے قتل کر دیا گیا. کیوں قتل کر دیا گیا؟ رات کا ٹائم تھا اور ایمان کی طبیعت خراب تھی اور وہ باہر جیسے روم سے باہر آتی ہے ہوا میں سانس لینے کے لیے اور اچانک ایک ان نون پرسن جو وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے وہ فوراً سے روم میں ایمان کے پیچھے انٹر ہوتا ہے. ایمان چیخیں لگا رہی ہوتی ہے کہ کوئی ہے. اس کی روم میٹس اٹھتی ہیں اور وہ جو ہے ان نون پرسن وہ اپنی گن سے ایسے اشارہ کرتا ہے کہ چپ کر جاؤ، آئی ایم گوئنگ. ایمان کی بیگ تھی اس کی طرف اور وہ جو روم میٹس تھی ان کا فیس اس بندے کی طرف تھا. ایمان نے اپنی بیگ سے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے دونوں ہاتھوں پہ اور چلانا شروع کر دیا. اس نے پہلے اس کو بیگ سے پنچ کیا اور پھر فوراً سے شوٹ کر دیا ایمان کو. اس کے بعد ایمان تقریباً 30 منٹس تک وہاں ہاسٹل میں زندہ رہی. ایمان کی روم میٹس وارڈن کو کال کرتی رہی ہے کہ آپ آ جائیں، ہمارے روم میں کوئی آیا ہے، ایمان کے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا. لیکن وارڈن آئی، آرام سے سکون سے آئی ہے. آ کے اس نے ایمان کو دیکھا اور یہ بولا کہ اٹس اے پولیس کیس. کیوں؟ انسانیت کدھر ہے؟ پولیس کیس ہے، ٹھیک ہے تمہارے صحن میں گاڑی کھڑی ہے، تم اس بچی کو گاڑی میں ڈالو، لائف کیئر ہاسپٹل میں فرسٹ ایڈ کے لیے لے جاؤ. بچیوں نے خود ایمبولینس کو کال کیا، خود پولیس کو کال کیا، ان کو انوائٹ کیا کہ آپ آ جائیں یہاں، ایمان کے ساتھ یہ سب ہوا ہے، اس کو لے جائیں. ایمان جب پمس کے گیٹ پہ پہنچے تو اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. بچیاں یہی سمجھ رہی تھیں کہ شاید اس کو نارمل سی لگی ہے، کوئی سرجری ہوگی یا بون میں بازو میں ٹانگ میں کہیں تو وہ ہو جائے. پولیس نے ابھی تک ہمیں 2 مہینے منع کیا رہا ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر مت آئیں. ہم نہیں آئے. لوگوں نے ہم پہ سوال کیے ہیں کہ ایمان کی فیملی نہیں چاہ رہی ہے، وہ کیوں؟ ہماری بیٹی گئی ہے، ہماری بہن گئی ہے، تو ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ انصاف ہو. کیا وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس کو بس جلا دیا؟ نہیں، ہم کبھی بھی چپ نہیں رہیں گے. وہ یہاں پڑھنے کے لیے آئی تھی، اس کا ایک خواب تھا آگے بڑھنا، لیکن اس کو یہ خواب جو ہے اس کو ہمیشہ کے لیے چکنا چور کر دیا گیا، اس کو ہمیشہ کے لیے سلا دیا گیا اور اس کو ایک رات بند تابوت میں بھیج دیا گیا ہمارے سامنے. کیوں؟ ہم نے تو اس کو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، اس کو رائٹ تھا. وہ یہاں ہماری بیٹی، میری بہن، یہ اس سے نہیں تھی، پورے پاکستان کی بیٹی تھی. کیا ایسا ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں، ہم لوگوں کو اگر وہ ایجوکیشن کے لیے اتنا دور ہمیں ہاسٹلس میں بھیجیں گے تو وہاں پہ کوئی بھی بندہ آ کے کسی بھی لڑکی کو آ کے اس کا مرڈر کر دے گا؟ اس ہاسٹل کو سیل کر دیا جائے. جو اس کی وارڈن ہے منزہ کوثر، ان کو بھی اس کیس میں انوالو کیا جائے اور ایمان کو انصاف دلایا جائے. ہم یہ بالکل بھی نہیں چاہتے کہ کوئی بھی بچی آئے ہاسٹل میں ایجوکیشن کے لیے آئے، ٹھیک ہے، وہ رہے پڑھنے کے لیے اور اس کا مرڈر ہو جائے اور اس کے مرڈر کے لیے بھی یہاں پہ کوئی بھی نہ بولے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے فنگر پرنٹس ہیں، اس کی CCTV فوٹیج، ہر چیز موجود ہے اور پھر بھی اس کو نہیں پکڑ رہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کیپٹل جیسے سٹی میں ہوتے ہوئے، اتنی سیکیورٹی ہوتے ہوئے، ایک کیپٹل سے ایک بندہ بھاگ گیا؟ کیا کسی اسٹریٹ میں کوئی کیمرہ موجود نہیں تھا؟ کیا کوئی ایویڈنس پولیس کو نہیں ملا جس کی بیس پہ قاتل پکڑا جا سکتا؟ تو یہ ہمارے لیے بہت سسپیشیس اور بہت مشکوک دہ چیز ہے کہ ابھی تک قاتل پکڑا نہیں جا سکا. تو وومن کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہوں گی کہ پاکستان ایک بہت انسیف کنٹری بنتا جا رہا ہے. ایک جس راستے کی طرف پاکستان جا رہا ہے وہاں پہ عورت نہ روڈ پہ محفوظ ہے، عورت نہ اسکول میں محفوظ ہے، نہ کالج میں محفوظ ہے، نہ یونیورسٹی میں محفوظ ہے، نہ مارکیٹ میں محفوظ ہے اور نہ قبر میں محفوظ ہے. عورت سیف نہیں ہے پاکستان میں. جی، میرا نام ملیکا ہے. ہم لوگ ایمان کی کلاس میٹس ہیں اور سب سے پہلے تو یہ کہ جب ہمیں نیوز ملی ایمان کی ڈیتھ کی تو ہم لوگ تب بھی یونیورسٹی میں ہی تھے، کلاس میں تھے. سب کے لیے ہمارے لیے وہ بہت شوکنگ مومنٹ تھا جس کو ابھی تک ہم ایکسیپٹ نہیں کر سک رہے. It still hurts us to even go in our classrooms because there is a place which is really like اس کے لیے ایک مختص تھی کہ فرسٹ رو ہے اور اس کی اینڈ سیٹ ہے، وہاں پہ ایمان بیٹھتی ہے. تو even when we enter our classroom it's like goosebumps جو it still hurts us. یہ کہ ایک innocent لڑکی جو کہ she was very nice and loving, even if someone is not talking to her in the classroom she would go to them and talk to them herself. So وہ بس ہمیں ایک بات کہی لگتا ہے کہ she would always say کہ میرے ساتھ باہر جاؤ, I don't have much friends, تو اگر if you go out I would really like to hang out with you. But ہمیں اسی چیز کا لگتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ نہیں کر سکے. اور یہی کہ وہ بہت معصوم لڑکی تھی. There are so many conspiracies جہاں پہ they are saying کہ she is related to the killer or she must have some kind of relationship where he targeted her in whole hostel. پولیس سے ڈے فرسٹ سے ہم لوگ کانٹیکٹ میں تھے اور اسٹل 55 days میکسیمم ہو چکے ہیں. ابھی تک ہم لوگ کانٹیکٹ میں ہیں DIG صاحب سے.
SSP صاحب سے، عثمان طاہر صاحب سے، کیوں گوندل SP صاحب تھے ان سے، وہ بھی شاید ریٹائر ہو چکے ہیں، SHO رمنا تھانہ ٹیپو صاحب سے. ہمیں یہی بتایا جا رہا تھا کہ انشاءاللہ بہت نزدیک ہیں، کچھ نہ کچھ کلیو نکلتا ہے، آپ کو انشاءاللہ کنفرم کرتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کانفیڈینشیل ہیں، ہم لوگ آپ کو انفارم نہیں کر پاتے. آپ کائنڈلی میڈیا پہ بھی نہ جائیں، ظاہر سی بات ہے آپ پروٹیسٹ کریں گے، آپ کا جو ملزم ہے وہ دیکھے گا، کچھ نہ کچھ چیزیں آئیں گی، وہ مطلب نکل سکتا ہے، ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ انفلوئنس آتا ہے. ثنا یوسف کا قاتل 20 گھنٹے میں گرفتار ہو چکا ہے. ایمان فروز کا قاتل آخر 55 دن گزرنے کے بعد بھی کچھ پتہ نہیں ہے، بڑی خوشی سے، بڑی عیاشی سے گھوم رہا ہوگا.